بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ شمالی مقبوضہ فلسطین پر حزب اللہ کے حملوں کے تسلسل نے صہیونیوں کو شدید مشکل میں مبتلا کر دیا ہے۔ صہیونی میڈیا نے اعتراف کیا ہے کہ حزب اللہ اب تک سینکڑوں میزائل اور ڈرون حملے کرنے میں کامیاب رہی ہے اور شمال میں صہیونی بستیوں کو نقصان بھی پہنچا رہی ہے۔ وہاں کی حکومت کا کہنا ہے کہ ہم مسلسل اس سنگین صورتحال سے دوچار ہیں اور میزائلوں کی زد میں ہے۔ جنوبی لبنان سے روزانہ کی بنیاد پر شمالی مقبوضہ فلسطین داغے جانے والے میزائل ہماری یونین کونسل کے اوپر سے گزرتے ہیں۔ اسرائیل نے ایک پورے علاقے کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہاں زراعت نہیں ہے اور سیاحت بھی بند ہے۔ ہم تعلیمی سال کے آغاز پر ہیں لیکن یہاں زندگی کا کوئی وجود نہیں ہے اور ہمیں چیک پوسٹوں پر صرف فوج کے سپاہی کھڑے نظر آتے ہیں۔ اسرائیلی کابینہ نے شمال میں بسنے والے آباد کاروں کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ نیتن یاہو کی کابینہ نے حزب اللہ کے حملوں کے بعد خالی کیے گئے علاقوں میں صہیونی آباد کاروں کی واپسی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ وہاں کی حکومت نے نیتن یاہو کی کابینہ کے تمام اراکین کے ساتھ اس وقت تک رابطہ معطل کرنے کا اعلان کیا ہے جب تک شمالی مقبوضہ علاقوں میں سیکیورٹی کو یقینی نہیں بنایا جاتا۔ حکومت نے کہا ہے کہ بلوچستان کی تخریب کاری میں بھارت ملوث ہے۔ تخریب کاری سے ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس کا پوری قوت سے جواب دیں گے، کیونکہ پاکستان کی تنظیمیں ایسی تخریب کاری نہیں کر سکتی۔ اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اب آئندہ ہفتے ہوگا۔ 1-2 روز میں بلوچستان اپیکس کمیٹی اجلاس ہوگا۔ وفاق سے قیادت بھی شریک ہوگی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ تخریب کاری کا سد باب ہوگا۔ تحریک انصاف کا 8 ستمبر کا جلسہ رولا ہی ہے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس منسوخ ہو گیا، اب اجلاس اگلے ہفتے ہوگا۔ صدر ڈاکٹر مسعود نے اپنی کابینہ کے اراکین کے ہمراہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے ملاقات کی۔ سپریم لیڈر نے اس موقع پر اپنے خطاب میں اسلامی جمہوریہ ایران کی جیو پولیٹیکل اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے مغرب اور مشرق، شمال اور جنوب کے چوراہے پر واقع ہے اور اس محل وقوع نے اس کی اہمیت کافی بڑھا دی ہے۔ انہوں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے طلباء کی ایجادات اور ان کے کارناموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان سے فائدہ اٹھائے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جدید سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے استفادے سے زیادہ اس میدان میں پیش رفت اور خود کفالت کی کوشش کرنی چاہیے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے صدر اور کابینہ کے اراکین کو تاکید فرمائی کہ اس ٹیکنالوجی کی گہرائیوں اور اس کی بنیادی تہوں تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آج ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹیکنالوجی کا بنیادی ڈھانچہ خود نہ تیار کیا اور اس کی تہ تک نہ پہنچے تو ممکن ہے کہ ایٹمی توانائی بین الاقوامی ایجنسی کی طرح دنیا اس ٹیکنالوجی کی بھی ایجنسی تشکیل دے کر اس میدان میں پیش رفت میں رکاوٹیں کھڑی کر دے۔ ان کا کہنا تھا کہ حالانکہ ہمارے ملک کے مختلف فوجی اور غیر فوجی اداروں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کام لیا جا رہا ہے لیکن ہمیں اس پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس ٹیکنالوجی کی تہوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں مزید اختلافات سامنے آ گئے ہیں اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا KPK نے اراکین اسمبلی عاطف خان اور شیر علی ارباب کو پارٹی عہدوں سے ہٹا دیا ہے۔ عاطف خان PTI پشاور ریجن کے صدر اور شیر علی ارباب ضلع پشاور کے صدر تھے، جبکہ شیر علی ارباب نے وزیر اعلیٰ پر اعتماد سے متعلق اقرار نامے پر دستخط کرنے سے انکار کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پوری پنجاب میں بھی سیاسی عہدیداروں کی تبدیلیوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ امین پور گنڈا پوری نے حماد اظہر کو ہٹانے کے لیے متبادل کا نام بھی پیش کیا ہے۔ علی امین گنڈا پوری نے حماد اظہر کو ہٹوا کر شیخ وقاص اکرم کو لانے کے لیے عمران خان سے سفارش کی تھی۔
صحت مند زندگی کے لیے ورزش کرنے کے بارے میں مشوروں کی کوئی کمی نہیں، لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم میں سے زیادہ تر کام خاندان اور دیگر ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں، بعض اوقات ہم صرف پیدل چلنا ہی ممکن بنا سکتے ہیں، لیکن کیا یہ ورزش کافی ہے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ بہت سے ڈاکٹرز اور ذاتی تربیت دہندگان کا خیال ہے کہ آپ کا چہل قدمی کے لیے نکلنا ورزش کی سب سے کم درجہ بندی کی شکلوں میں سے ایک ہے۔ یہ کم اثر، قابل رسائی اور آپ کے روزمرہ کے معمولات میں فٹ ہونے کے لیے انتہائی آسان ورزش ہے، اور یہ جسمانی اور ذہنی صحت دونوں کے فوائد بھی پیش کرتی ہے۔ اگر جم یا ورزش کی کلاس میں جانا آپ کے لیے مشکل ہے، یا آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں فٹنس کو شامل کرنے کا کوئی طریقہ تلاش کر رہے ہیں، تو پیدل چلنا آپ کے روزمرہ کے معمولات میں ایک بہترین اضافہ ہے، ایسا ڈاکٹرز کا کہنا ہے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا ہے کہ یہ تو اثر درست نہیں کہ بجلی کے نرخ میں ہر وقت اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ ستمبر تا نومبر بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ کی مدد میں صارفین کو ₹2.37 کم ادا کرنے پڑیں گے۔ دوستو، یہی بات اگر اس نے لوگوں کے سامنے کی تو لوگوں نے اس کو پکڑ کر پھینٹی لگا دینی ہے۔ یہ کمروں میں بیٹھ کر اور پریس کانفرنسیں وغیرہ میڈیا کے سامنے تو ایسی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے ایسی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ لوگوں نے ہاتھوں میں پہلے سے ہی جوتے پکڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال اویس لغاری کا کہنا تھا کہ بجلی کے نرخ میں ہر وقت اضافہ ہو رہا ہے، اس حوالے سے وضاحت دینا ضروری ہے۔ نیپرا ہر 3 مہینے کے لیے بجلی کے نرخ کا تعین کرتا ہے۔ QTA کی مدد میں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی مد میں قیمتوں میں اضافے کے لیے پٹیشن داخل کی جاتی ہے۔ یہ فیصلے باقاعدہ میڈیا میں جاری ہوتے ہیں، تاہم سمجھ نہ آنے کے سبب اسے ہمیشہ ایک غلط زاویے سے پیش کیا جاتا ہے کہ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دوستو، اس سے کوئی پوچھے کہ جو بل پر نظر آتے ہیں یا جو لوگ پریکٹیکل پے کر رہے ہیں، کیا وہ سب ڈرامہ ہے؟ بہرحال اس خبر کو آگے کیا چلانا ہے، میں اس کے فضول سے بیان کو دوستو یہیں ختم کرتا ہوں۔ سعودی عرب سمیت فلسطین اتھارٹی اور دیگر مسلم ممالک نے اسرائیل کے مسجد اقصی میں یہودی عبادت گاہ کے قیام کی دھمکی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے خطے میں اشتعال انگیزی پھیلانے اور تنازع کو ہوا دینے کے مترادف قرار دیا۔ سعودی عرب نے اسرائیل کے اس شدت پسندی بیان پر کہا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے اور اشتعال انگیزی پر مبنی بیان کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ فلسطینی عوام کو درپیش انسانی المیہ کی روک تھام اور وہاں بین الاقوامی قوانین اور قراردادوں کی مسلسل خلاف ورزیوں پر اسرائیل سے پوچھ گچھ کے لیے سنجیدہ طریقہ کار کو اپنایا جائے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسجد اقصی کے تقدس اور حیثیت کو کم کرنے کی کسی بھی اقدام کا مقصد خطے کو ایک ایسی جنگ میں گھسیٹنا ہے جو سب کچھ جلا کر راکھ کر دے گا۔ اس کے علاوہ دوستو، ترکیہ، انڈونیشیا، ملیشیا، خلیجی ریاستوں اور پاکستان سمیت دیگر مسلم ممالک نے بھی اسرائیل کے اس بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے 21 حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں مختلف علاقوں میں مسلح افراد نے حملے کیے، جس میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 21 حملہ آور ہلاک ہو گئے۔ آپریشن کے دوران 14 سیکیورٹی اہلکار بھی شہید ہوئے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مسلح افراد کی جانب سے حملے کیے گئے۔ حملوں کا مقصد بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنا تھا۔ سیکیورٹی فورسز کی مؤثر اور بروقت کارروائی میں 21 حملہ آور ہلاک کر دیے گئے۔ آپریشن کے دوران فوج کے 10 اہلکار اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 4 اہلکار بھی شہید ہو گئے۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹیلی فونی گفتگو میں امریکی صدر جو بائیڈن کو اپنے دورہ یوکرین اور اس یورپی ملک میں امن و استحکام کی برقراری سے متعلق آگاہ کیا۔
دوستو، یاد رہے کہ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے حال ہی میں ماسکو کا دورہ کیا تھا اور روسی صدر پوٹن سے ملاقات کی تھی، جس پر یوکرین کی جانب سے انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے یوکرین کے صدر سے ملاقات میں تاکید کی کہ کوئی بھی مسئلہ میدان جنگ میں حل نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو، یاد رہے کہ بھارت نے ابھی تک اپنے اس موقف کا کھل کر اعلان نہیں کیا ہے۔ اگرچہ بھارت کے امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں، لیکن وہ روس پر امریکی پابندیوں میں شریک نہیں ہوا ہے اور اس نے روس سے تیل کی خریداری میں اضافہ کر دیا ہے۔ غیر صحت بخش خوراک شوگر کے خطرے کی وجہ بننے کے لیے مشہور ہے، لیکن ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بہت زیادہ پروسیس شدہ گوشت کھانے سے بھی اس بیماری کا خطرہ دگنا ہو جاتا ہے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ایک دن میں ہیم آئرن جو گوشت میں پایا جاتا ہے، کھانے سے اس بیماری کے ہونے کے 15% زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ 20 ممالک میں تقریباً 20 لاکھ افراد پر کیے گئے اس اسٹڈی میں غیر پروسیس شدہ سرخ گوشت، پروسیس شدہ گوشت اور پولٹری کے گوشت کھانے سے شوگر کے خطرات کی تحقیقات کی گئیں۔ جب عمر، جنس اور جسمانی وزن کا حساب لگایا گیا تو تحقیق میں پتہ چلا کہ روزانہ 50 گرام پروسیس شدہ گوشت شوگر کے خطرے کو 15% تک بڑھانے کے لیے کافی تھا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ آئی پیز کو نہیں پال سکتے شریف خاندان اور منشا گروپ کی آئی پیز سالانہ کیپیسٹی چارجز چھوڑ دیں تو بل کم ہو جائیں گے۔ مہنگے بلوں نے ملکی معیشت اور صنعت کو تباہ کر دیا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ آج ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی، کسی مارکیٹ کو 30 تو کسی کو 40,000 روپے ٹیکس کو قبول نہیں کریں گے۔ حکومت کہتی ہے کہ ہڑتال سے کاروبار خراب ہو جائے گا، وہ تو پہلے ہی خراب ہے۔ معیشت خود حکومت تباہ کر رہی ہے۔ احتجاج کی کوشش سے حکومت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیں گے۔ بھرپور ہڑتال ہوگی، پھر تاجروں سے مشاورت کریں گے، اگر ریلیف نہیں ملے تو آگے بھی ہڑتالیں کریں گے۔ حق دو عوام کو سلسلے میں کل ہڑتال کے موقع پر آئندہ کا لاہے عمل بنائیں گے اور پرامن احتجاجی مزاحمت کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ بلوچوں کے لیے ہم نے آواز اٹھائی ہے، کسی کو بھی بلوچوں کا نام استعمال کر کے بھارت کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بلوچستان میں چن چن کر مارنے والے انسان نہیں، درندے اور تخریب کار ہیں۔ وہ بیرونی طاقتوں کے اعلی کار بن کر ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ میں 1965 اور 1959 کے دوران ایک آدمی نے کئی لوگوں کو جان سے مار دیا تھا، اور اس کے بعد پولیس اور میڈیا کو کسی خفیہ زبان میں خطوط لکھتا رہا۔ نہ کبھی یہ نامعلوم آدمی پکڑا گیا اور نہ ہی اس کے بھیجے گئے یہ کوڈز کی زبان میں لکھے ہوئے خطوط پڑھے گئے۔ اب پہلی بار کئی ممالک کے ماہرین کی ایک ٹیم اس کا ایک خط پڑھنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ پولیس کے مطابق اس آدمی نے 5 لوگوں کو مارا تھا، تاہم خود اس نے ایک خط میں 37 لوگوں کا اعتراف کر رکھا ہے۔ امریکہ، آسٹریلیا، بیلجیم کے ماہرین کی ٹیم جس خط کو پڑھنے میں کامیاب ہوئی ہے، یہ خط اس نے 1959 میں کرونیکل نامی اخبار کو لکھا تھا۔ اس نے پولیس اور میڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا کہ مجھے امید ہے کہ تم مجھے پکڑنے کی جدوجہد سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اس خط میں اس نے تمام مقتولین کو اپنا غلام قرار دیا اور لکھا ہے کہ جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے یہ غلام وہاں میری خدمت کریں گے۔ اسی مقصد کے لیے میں نے انہیں پہلے ہی وہاں بھیج دیا ہے۔ یہ خط امریکہ کے اشاروں کی زبان کے ماہر ڈیوڈ، آسٹریلوی ریاضی دان سام بلیک اور بیلجیم کے سافٹ ویئر ڈیولپر جیرل وین نے ڈی کوڈ کیا ہے۔ مختلف جانوروں اور پرندوں کی بعض عادات نہایت ہی عجیب ہوتی ہیں جو وہ اپنی بقا کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ تاہم حال ہی میں دریافت ہونے والے ایک پرندے کی نہایت ہی انوکھی حرکت سامنے آئی ہے۔ یونیورسٹی آف الینوائے کے سائنسدانوں نے ایک عجیب و غریب پرندہ دریافت کیا ہے جو دوسرے پرندوں کے بال نوچنے میں اپنا جواب نہیں رکھتا۔ یہ ٹٹ ماؤس پرندہ ہے جو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن اس کی بھولی صورت پر نہ جائیں،
کیونکہ یہ دیگر بال والے جانوروں سے بغض رکھتا ہے اور ان کے بال نوچنے میں بہت تیز ہے۔ یہ تحقیق ایکالوجی نامی جرنل میں شائع ہوئی ہے، اور اس پرندے کو کلیپٹوٹرائکی کا عادی بتایا گیا ہے۔ اس لفظ کا مطلب ہے کہ بال چرانا، جو قدیم یونانی زبان کا ایک لفظ ہے، اور ان کی پرانی کہانیوں میں دوسروں کے بال چوری کرنے والے کئی کردار ملتے ہیں۔ اس پرندے کو انسانوں، گائے، بکری، گلہری، بلیوں جیسی مخلوق کے بال توڑتے اور چوری کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ یہ پرندے ان بالوں سے اپنا گھونسلہ بناتے ہیں۔ جانوروں کے رویے کے ماہر پروفیسر مارک ہوبر کہتے ہیں کہ اگرچہ گھونسلے بنانے کے رجحان پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے، لیکن دنیا کے بہت سے علاقوں میں پرندوں کی جانب سے دوسرے جانوروں کے بالوں سے گھونسلہ سازی کے عام واقعات دیکھے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرندے اپنے انڈوں کو گرم رکھنے کے لیے دوسرے جانوروں کے بالوں کو نوچتے اور چراتے ہیں۔ بالخصوص سردیوں میں یہ رجحان عام ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔